وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منکرین زکوٰۃ کے خلاف اکیلے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہو جانا، اور یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن زید لشکر کے بارے میں تھوڑے سے معاملات ہوئے۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی بھی یہی سنت ہے، خلفائے راشدین بھی یہی سنت ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص کے بارے میں یہ بات متعین ہوئی ہے کہ یہ شخص فلانے لشکر میں جائے گا اور جنگ کرے گا۔ اب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اب چند صحابہ کرام نے رائے دی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس طرح کریں کہ اس لشکر کے بارے میں کوئی بڑا جوان شخص تلاش کریں اور اس کو بھیجیں۔ اسامہ بن زید تو ابھی 16-17 سال کے بچے ہیں، ان کو آپ کس طرح قیادت کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ یہاں پہ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اب سارے صحابہ ایک جانب ہیں اکثر، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ چاہے عمر اس کی 10 سال ہو چاہے 16 سال ہو، جس کو میرے رسول اللہ نے لشکر کے اندر بھیج دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں اسامہ کے لشکر کو روکنے والا؟ یعنی کہ اس حد تک کہ جس حد تک لشکر میں 16 سال کا بچہ قیادت کرے گا، نبی علیہ السلام نے کہا مجھے زیادہ پتہ ہے یا رسول اللہ کو زیادہ پتہ تھا؟ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی عمر 16 سال ہے، تو جب رسول اللہ نے اس کو لشکر کا امیر بنایا ہے تو یہ بن کے رہے گا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارے یہاں پہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور ویسے اس کے اندر اختلاف ہے بھی نہیں، اور بڑے بڑے مذاہب والے اختلاف کرتے بھی نہیں ہیں اس معاملے کے اندر، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ وہ والے خلیفہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستیاں بھی بیعت کریں، یہ وہ والے خلیفہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں بھی بیعت کریں، اور یہ وہ والے خلیفہ ہیں کہ جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 سال پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں ادا کریں۔ سوچیں کتنے اعلیٰ شخصیت ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ترمذی شریف کے اندر مشکات کے اندر ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ لائق نہیں ہے کوئی قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اور اس کی موجودگی کے اندر کوئی اور مسلح امامت پہ کھڑا ہو۔ صرف یہ اتھارٹی، یہ پیورٹی، یہ عزت، یہ وقار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے، جب تک وہ قوم کے اندر موجود ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بندہ آگے آ سکے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ان کی خلافت کے معاملے کے اندر صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے، سیدہ عائشہ سے، تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اشارتاً کہ اے سیدہ جاؤ اپنے بھائی کو یعنی عبد الرحمن بن ابو بکر اور اپنے ابا حضور کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان کو کچھ لکھ دوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لکھ دوں۔ اس لکھنے سے مراد امر خلافت ہے، یعنی کہ میرے بعد خلیفہ۔ اب یہ کچھ لکھ دوں، یہ جب بات کی نبی علیہ السلام نے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں بعد میں کر لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آخری وقت کے اندر صحت تھوڑی سی ناساز تھی۔ تو اب اس صورت کے اندر اس طرح کیا، نبی علیہ السلام نے اب جو آگے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ واقع حجت ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم غیب پہ مطلع ہونا اللہ کی عطا کے ساتھ مکمل حجت بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی دعویٰ کرنے والے دعویٰ کریں گے یعنی خلافت کا، لیکن اللہ اور یہ ساری کی ساری امت سوائے ابو بکر کو اور اسی کو نہیں چنے گی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو خلافت کے لیے نہیں چنے گی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس معاملے کے اندر کھل کے وضاحت فرما دی۔ اب جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور جب کھڑا ہوا تو ادھر بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، نبی علیہ السلام کی یہ بھی بات سچی ہوئی، بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن امت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو نہیں چنا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی پہلے حدیث موجود تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ مشکات کے اندر موجود ہے۔ وہ آئی عورت آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانی چیز چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا لے لو، پھر ایک چیز مانگی تو کہا کہ یہ میرے پاس فی الحال نہیں ہے، بعد میں آ کے لے لینا۔ اب عورت نے آگے سے کیا کہا، یہ سنیے گا ذرا الفاظ۔ عورت آگے سے کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یہاں سے راوی نے لکھا ہے یہ مراد تھی کہ نبی علیہ السلام کا اگر وصال ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ایک ہی ہستی ہے مدینے کے اندر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا، وہ تمہیں تمہارا مال دے دے گا۔
جو جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں دے دے گا، یعنی کہ یہ بھی خلافت کی طرف۔ عبد الرحمن حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ایک بڑے لشکر کا امیر بنا دیا، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس کی کوئی حیثیت و اوقات نہ ہو، میں اس کو اٹھا کے اچھے منصب کے اوپر ممبر کے اوپر بٹھا دوں۔ اب وہ یار بعد میں سوچے کہ یار مجھے امام صاحب نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی میرے اندر، کوئی نہ کوئی عزت تو ہوگی۔ اب اس نے نا آ کے مجھ سے پوچھا، تو حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر کا امیر بنایا، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا پتہ نہیں دل کے اندر کتنی عزت ہوگی نبی علیہ السلام کی، تو میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ، ان کو لگا تھا شاید مجھ سے کرتے ہیں تو مجھے اس وجہ سے امیر بنایا ہے۔ تو وہ آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت عمر ابن عاص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں نے مردوں میں پوچھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کرتا ہوں، اور انہی سے سب سے زیادہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کے بعد، نبی علیہ السلام نے کہا عمر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے نام گنائے، میں پوچھتا رہا، نبی علیہ السلام بتاتے رہے، میرا نام ہی نہ آئے۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پتہ نہیں یعنی کس لیول پہ جا کے میرے لیے محبت ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس میں میرا نام ہی نہ ہو اس لسٹ میں۔ تو وہ کہتے ہیں میں چپ کر گیا، یعنی کہ نبی علیہ السلام ہر بندے سے اتنا اخلاق سے پیش آتے تھے کہ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید پوری کائنات کے اندر میں ہی سب سے بہترین شخص ہوں۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں مخالفین، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا صدیق ہونا یہ کہاں سے سمجھ آتا ہے آپ کو؟ نہ قرآن سے ثابت نہ احادیث سے ثابت، یہ بطور اعتراض کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں آپ کو صدیق لقب نہیں ملتا، کہ صدیق کہاں سے لقب نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کیا ہے؟ عتیق لقب تو مل گیا نا، لیکن صدیق کے بارے میں آپ نے اختلاف کیا، تو سنیں پھر ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کے علم غیب پر مطلع کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی، تین شخصیت نبی علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھی۔ اب جب جو ہی احد پہاڑ پہ چڑھے تو پہاڑ کانپنے لگ گیا، ہلنا شروع ہو گیا، کانپ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی ماری اور کہا ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پر کھڑے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں اسی وقت وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ یہ حدیث آپ کو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق لقب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان و عظمت ہے کہ انہوں نے کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ جدھر تک کام ہوا انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد بھی کیا، ابتدا میں بھی کیا، درمیانی عمر کے اندر بھی ہر لمحے کے اندر یہ بڑے کام کیے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر ان سے محبت قائم رکھی جائے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ان کا باقاعدہ دن منایا جائے۔ کل گزرا ہے، کوئی بندہ آج بھی بنا سکتا ہے، اپنے گھروں کے اندر لازمی طور پہ جا کے بنایا جائے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں، آپ کا 4 بچوں کو بٹھا کے ان کے بارے میں بتانا یہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صرف نبی علیہ السلام پر احسان نہیں کیا، سارے صحابہ پر بھی اور ساری کی ساری امت پر بھی اگر کسی شخص کا احسان ہے تو اس ہستی کو بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں، یہ ان کے احسانات ہیں۔ تو لہٰذا اتنا حق تو بنتا ہے ایسی